وہ موچی جو تھا تہران کا، اس کی ہر ہفتے امام سے ملاقات ہے، ہر ہفتے۔ اس سے پوچھا کہ کیسے ملاقات ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ امام اس سے فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے ملنے نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ تو کہتا ہے میں مولا مر جاؤں گا۔ کہا میں جانتا ہوں اس لیے ملنے آتا ہوں۔ لیکن اس لیول پہ پہنچا کیسے؟ یعنی کیسے ایک شخص ایسے پہنچ جاتا ہے، وہ بھی ایک سادہ سا شخص۔ اسی یہ تھی کہ وہ ہر شہادت والے دن یا کسی ولادت والے دن اپنے طریقے سے اس کو مناتا تھا۔ اپنی دکان میں کچھ نہ کچھ مرثیہ پڑھ دیتا تھا، گزرنے والے کو پتہ چل جاتا تھا آج کوئی شہادت ہے، یا کبھی خوشی میں کچھ مٹھائی بانٹ دیتا تھا، بدلتا تھا ولادت ہے۔ اسے اشتیاق تھا امام کا۔ اس نے خواب میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول خدا کو دیکھا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے فرزند کی یعنی آخری امام کی زیارت چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو رسول نے فرمایا کہ تم وہی کرو جو وقت کا امام کرتا ہے۔ تو کہا کیا؟ کہا وقت کا امام صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے۔ گریہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کہا تم بھی کرو، اس نے بھی کیا۔ ہم کہاں ہیں؟ یعنی میں اپنے آپ کو دیکھوں، آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کسی طریقے سے یا مجلس میں جاؤ، مجلس نہیں ہو تو مرثیہ کچھ بھی، کوئی نہ ہو تو خود ہی بیٹھ کے کچھ، یعنی ہر شب جمعہ امام حسین پر گریہ کرو، ہر شب جمعہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کر پائے تو کم از کم یہ عاشورہ کے دنوں کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں کیونکہ ہم تو میٹرلسٹک ورلڈ ہے نا، تو ہمیں تو سمجھ میں آتا ہے شاید روئے سب روئے ٹھیک ہے، نہیں، یہ گریہ عام گریہ نہیں ہے، یہ وہ گریہ ہے کہ جس کے لیے عالم گریہ کر رہا ہے، اور یہی گریہ مغفرت کروائے گا، یہی گریہ گناہوں کو پاک کروائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آدمی اس کے تو عمل ہی اچھے نہیں ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ خوب اگر کسی کا عمل اچھا نہیں ہے تو اس کو ایک فیسلٹی مل رہی ہے کہ تم آؤ بس تم گریہ کرنا۔ کتنی روایت میں یہ فوکسڈ ہے پوائنٹ کہ اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لینا، یعنی ہم قبول کر لیں گے۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، تم کچھ بھی کرتے ہو، تم جب آؤ گے تو یہ در ایسا ہے خود بخود تمہیں تبدیل کر